بائبل مقدس میں سے مقدس مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب 1 تا 45 آیات تک۔ واضح یوحنا، یسوع مسیح ابن خدا کی انجیل کا شروع۔ جیسا اشعیاء نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیرے آگے تیری راہ تیار کرے گا۔ پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شارع کو سیدھا بناؤ۔ یوحنا استقباغی بیابان میں آیا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا، اور یہودیہ کا تمام ملک اور سب یروشلمی نکل کر اس کے پاس آئے، اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے اردن میں اس سے بپتسمہ پایا۔ اور یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر میں باندھے تھا، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، اور واز کرتے ہوئے کہتا تھا کہ وہ آتا ہے جو مجھ سے زور آور ہے، اور میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن وہ تمہیں روح القدس میں بپتسمہ دے گا۔ اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ یسوع نے جلیل کے ناصرت کے سے آ کر اردن میں یوحنا سے بپتسمہ پایا، اور جوں ہی وہ پانی سے باہر آیا تو اس نے آسمان کو پھٹتا اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا بیٹا ہے المحبوب، تجھ سے میں خوش ہوں۔ اور روح نے فور اسے بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن شیطان سے آزمایا گیا، اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے تھے۔ یوحنا کی گرفتاری کے بعد یسوع جلیل میں آیا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی، اور کہا کہ وقت پورا ہوا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ اور جلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمعون اور شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے۔ اور یسوع نے ان سے کہا، میرے پیچھے ہو لو تو میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ اور وہ وہیں اپنے جالوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور وہاں سے تھوڑی دور آگے بڑھ کر اس نے یعقوب بن زبدی اور اس کے بھائی یوحنا کو بھی کشتی پر دیکھا جو جالوں کی مرمت کرتے تھے۔ اس نے فوراً انہیں بلایا، اور وہ اپنے باپ زبدی کو کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ تب وہ کفرنہوم میں داخل ہوئے، اور وہ فوراً سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی مانند نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور ان کے عبادت خانے میں ایک شخص تھا جس میں ناپاک روح تھی، جس نے چلا کر کہا، اے یسوع ناصری، تجھے ہم سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، قدوس خدا۔ یسوع نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ تب ناپاک روح اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور وہ سب حیران ہو کر آپس میں یہ کہتے ہوئے بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے، ایک نئی تعلیم با اختیار! وہ ناپاک روحوں کو بھی حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتی ہیں۔ فوراً اس کی شہرت جلیل کے سارے علاقے میں پھیل گئی، اور وہ فوراً عبادت خانے سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے۔ اور شمعون کی سانس تپ سے پڑی تھی۔ انہوں نے فوراً اس کی خبر اسے دی۔ اس نے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور اس کی تپ اسی دم اتر گئی، اور وہ اس کی خدمت کرنے لگی۔ شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں اور اسیب زدوں کو اس کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا۔ اس نے بتھیروں کو شفا بخشی، اور طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے، اور بہت سی بدروحوں کو نکالا، اور بدروحوں کو بولنے نہ دیا، اس لیے کہ وہ اسے پہچانتی تھیں۔
اور علی الصبح پو پھٹنے سے پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی، اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے۔ جب انہوں نے اسے پایا تو کہا کہ تجھے سب ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس نے ان سے کہا آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے آیا ہوں۔ اور وہ تمام جلیل میں اس کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا۔ اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ترس کھا کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا۔ اور یہ بات کہتے ہی اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا، اور اس نے اسے تاکید کر کے فوراً رخصت کیا اور اس سے کہا خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا، بلکہ جا اپنے آپ کو کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہونے کی بابت وہ چیزیں گزران جو موسیٰ نے ان کی گواہی کے لیے مقرر کیں۔ لیکن وہ باہر جا کر اس بات کو پھیلانے لگا اور ایسا مشہور کرنے لگا کہ یسوع پھر ظاہراً کسی شہر میں داخل نہ ہو سکا، لیکن باہر ویران جگہوں میں رہا اور لوگ ہر طرف سے اس کے پاس آتے تھے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔